نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہم پھر سے اپنے سلسلے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے فرعونیوں پر لگاتار 5 عذاب۔ اس سلسلے میں ہم جان سکیں گے کہ بنی اسرائیل کس طرح محفوظ رہے، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کس طرح دعائیں فرمائیں، اور کافروں پر عذاب آئے، فرعونیوں پر عذابات کس طرح آئے، اس کا کیا انداز تھا، کتنے ماہ رہے، کتنے ہفتوں یہ سلسلہ رہا، آئیے اس کے بارے میں ہم سنتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا یہ اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا تو جادوگر سجدے میں گر کر ایمان لے آئے، مگر فرعون اور اس کے متبعین نے اب بھی ایمان قبول نہیں کیا، بلکہ فرعون کا کفر اور اس کی سرکشی اور زیادہ بڑھ گئی، اور اس نے بنی اسرائیل کے مومنین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دل آزاری اور ایذا رسانی میں بھرپور کوششیں شروع کر دی اور طرح طرح سے ستانا شروع کر دیا۔ فرعون کے مظالم سے تنگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند قدوس کے دربار میں اس طرح دعا مانگی کہ اے میرے رب، فرعون زمین میں بہت ہی سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے، لہٰذا تو انہیں ایسے عذابوں میں گرفتار فرما لے جو ان کے لیے سزاوار ہو، اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں پر لگاتار 5 عذابوں کو مسلط فرما دیا، اور 5 عذاب یہ ہیں۔ پہلا عذاب طوفان کا تھا۔ ناگہاں ایک ابر آیا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا، پھر انتہائی زوردار بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ طوفان آ گیا اور فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا، اور وہ اس میں کھڑے رہ گئے، اور پانی ان کی گردنوں تک آ گیا، ان میں سے جو بیٹھتا وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا، نہ ہل سکتے تھے نہ کوئی کام کر سکتے تھے، ان کی کھیتیاں، ان کے باغات طوفان کے دھاروں سے برباد ہو گئے۔ یہ ہفتے سے ہفتے تک مسلسل 7 روز تک وہ لوگ اسی مصیبت میں مبتلا رہے، اور باوجود یہ کہ بنی اسرائیل کے مکانات یہ فرعونیوں کے گھروں سے ملے ہوئے تھے، مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں سیلاب کا پانی نہیں آیا، اور وہ نہایت ہی امن اور چین کے ساتھ اپنے گھروں میں رہتے تھے۔ جب فرعونیوں کو اس مصیبت کی برداشت کرنے کی تاب اور طاقت نہ رہی، اور وہ بالکل ہی عاجز ہو گئے، تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تنگ آ کر، پریشان ہو کر، تنگ دست و پریشانی کی حالت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ یہ مصیبت ٹل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے پاس بھیج دیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو طوفان کی بلا ٹل گئی۔ جب طوفان کی بلا ٹل گئی اور زمین میں پھر ایسی سرسبزی اور شادابی نمودار ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی بھی دیکھنے میں نہ آئی تھی، کھیتیاں بہت شاندار ہوئیں، غلوں پھلوں کی پیداوار بے شمار ہوئی، یہ دیکھ کر فرعونی کہنے لگے یہ طوفان کا پانی تو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت کا سامان تھا۔ پھر وہ اپنے عہد سے پھر گئے اور ایمان نہیں لائے، اور پھر سرکشی اور ظلم و عصیاں کی گرم بازاری شروع کر دی، بنی اسرائیل پر دوبارہ سے اپنے مظالم کو ڈھانا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم پر دوبارہ سے ظلم ستم شروع کر دیا۔ یہ معاملہ 1 ماہ تک بڑے نہایت عافیت کے ساتھ رہے فرعونی، لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ سے ٹڈیوں کا عذاب ان پر نازل فرمایا۔ جی ہاں، 1 ماہ تک تو فرعونی نہایت عافیت کے ساتھ رہے، لیکن جب ان کا کفر اور تکبر اور ظلم و ستم پھر بڑھنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قہر اور عذاب کو ٹڈیوں کی شکل میں بھیج دیا کہ چاروں طرف سے ٹڈیوں کے جھنڈ آ گئے، جو ان کی کھیتیوں اور باغوں کو، یہاں تک کہ ان کے مکانوں کی لکڑیوں تک کو کھا گئے،
اور فرعونیوں کے گھروں میں یہ ٹڈیاں بھر گئیں جن سے ان کا سانس لینا مشکل ہو گیا، مگر بنی اسرائیل کے مومنین کے کھیت اور باغ اور مکانات ان ٹڈیوں کی یلغار سے بالکل محفوظ رہے۔ یہ دیکھ کر فرعونیوں کو بڑی عبرت ہو گئی، اور آخر کار اس عذاب سے تنگ آ کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے عہد کیا کہ آپ اس عذاب کے دفع ہونے کے لیے دعا فرما دیں، تو ہم لوگ ضرور ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل پر کوئی ظلم و ستم نہ کریں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کی دعا سے 7ویں دن یہ عذاب بھی ٹل گیا، اور یہ لوگ پھر 1 ماہ تک نہایت ہی آرام اور راحت میں رہے، لیکن پھر عہد شکنی کی اور ایمان نہیں لائے۔ ان لوگوں کے کفر اور عصیان میں پھر اضافہ ہونے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مومنین کو عزائیں دینے لگے اور کہنے لگے، ہماری جو کھیتیاں اور پھل بچ گئے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں، لہٰذا ہم اپنا دین چھوڑ کر ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان پر عذاب نازل فرمایا، اور عذاب کیا تھا انشاءاللہ الکریم وہ ہم کل کے سلسلے میں دوبارہ دیکھیں گے۔ آج کے سلسلے کا ہمارا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔